अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। ये सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9। माज़ सामीन, आज के पार्ट में हम 7, 8 और 9 इनको ये शिकों को हम ज़िक्र करेंगे। अभी इससे पहले 6 शिकें आपके सामने आ चुकी हैं कि ये जमहूरियत के ऐसे निकात हैं जो उसको इस्लाम से जुदा कर देते हैं, जुदा करते हैं। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो लगभग हर आदमी इन चीज़ों को आसानी से समझ सकता है। इस वजह से हमने इन चीज़ों को ला करके आपके सामने पेश किया है और ये पेश कर रहे हैं। 6वें में हमने आपके सामने ये ज़िक्र किया था कि हर चीज़ में वोटिंग और चुनाव पर इन्हिसार करना, अगरचे वो मुक़द्दस चीज़ और अल्लाह के दीन का कोई मामला ही क्यों ना हो, कोई मुक़द्दस चीज़ क्यों ना हो, या फिर अल्लाह के दीन का कोई मामला क्यों ना हो, जब तक उसमें वोटिंग नहीं होगी, चुनाव नहीं होगा, तो वो बात पास नहीं हो सकती। इस सिलसिले में पिछले दर्स में हमने तफसील से आपके सामने रखा बातें। अब 7वें नंबर पे यह है कि वोटिंग और चुनाव में एक जाहिल तरीन शख्स की राय का एक बहुत बड़े आलिम की राय के बराबर होना। जमहूरियत में ऐसा है कि नहीं कि एक आलिम का वोट भी एक वोट और एक जाहिल का वोट भी एक वोट, एक कलेक्टर का वोट भी एक वोट और एक चोर का वोट भी एक वोट। इसमें बड़ी मुसावमत दिखाता है जमहूरियत कि देखो सब में बराबरी है, हम सबको बराबरी का दर्जा दे रहे हैं कि देखो कलेक्टर का वोट भी एक वोट और एक चोर का वोट भी एक वोट, एक पुलिस का वोट भी एक वोट और एक चोर का वोट भी एक वोट। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते। आलिम की अहमियत अलग है, जाहिल की अहमियत अलग। और मशवरे अगर आपको लेना है तो आप एक ऐसे आदमी के पास में जाते हैं जो आपको मशवरा अच्छा दे कि मशवरा ही तो लेना है, मशवरा ही तो लेना है, मकान ही हमें तामीर करना है, बस उसके लिए मशवरा तो चाहिए। तो हम इंजीनियर से मशवरा ना लेकर, जिसने जिंदगी में कभी एक मकान नहीं बनाया, उससे जाकर मशवरा ले रहा है आदमी। ठेकेदार से मशवरा ना लेकर, ठेकेदार से मशवरा ना लेकर एक आम आदमी से मशवरा ले रहा है। फिर नतीजा उसका यह निकलता है कि उसको जो परेशानियां तकलीफें जो गुजारनी पड़ती वो उसके सामने होती। तो आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। आपने एक आलिम के वोट को भी एक वोट और एक जाहिल के वोट को भी एक वोट करार दे दिया। दोनों का वोट एक वोट है, एक का वोट एक वोट और दूसरे का वोट एक वोट। जैसा कि पिछले दर्स में हमने आपके सामने जिक्र किया था कि 51 चोरों ने एक डाकू को चुन लिया। 51 चोरों ने एक डाकू को चुन लिया
اور 49 شریفوں نے ایک ایماندار آدمی کو چن لیا. جیت کس کی ہوگی جمہوریت میں؟ ڈاکو کی جیت ہوگی. چوروں نے اس کو چنا ہے. یہاں پر دیکھا نہیں جائے گا کہ چوروں کا ووٹ کس کو گیا اور شریفوں کا ووٹ کس کو گیا، جبکہ اسلام میں یہ نظریہ ہے ہی نہیں کہ جو آدمی اس بات کا اہل ہوگا کہ ذمہ داری کو اٹھا سکے تو اس کو ذمہ داری دی جائے گی، اور آدمی کوئی نامانکن پتر اس میں نہیں بھرے گا. نامانکن پتر اگر آدمی بھرے گا تو وہ سرے سے اس عہدے سے خارج کر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ واللہ لا نولی، کہ اللہ کی قسم ہم ان معاملات میں ان لوگوں کو ولی یا ان لوگوں کو ذمہ دار نہیں بناتے ہیں جو منہ سے اپنا عہدہ مانگتے ہیں. حل یولی، اس میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ہیڈنگ باندھی ہے کہ حل یولی طالب العمل، کہ جو عہدہ مانگے گا کیا اسے عہدہ دیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی کہ جو کوئی عہدہ مانگ رہا ہے اس کو عہدہ نہیں دیا جائے گا. اور جمہوریت میں پہلی چیز یہ کہ آپ کو نامانکن پتر بھرنا ہے. جب تک آپ نامانکن پتر نہیں بھرو گے تب تک آپ ریس میں شامل نہیں ہو سکتے. اسلام کی پہلے ہی اصول کا آپ نے یہاں پر خون کر دیا، پہلے اصول کا. اب اس کے بعد میں آپ کو کتنے خون کرنے پڑیں گے اسلام کے، کتنی باتوں کو اسلام کی آپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا، آپ نہیں جانتے. اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. یہاں پر شمار کیا جاتا ہے ایک ایک ووٹ کو، اور جیت ہو جاتی ہے صاحب ایک ووٹ سے جیت ہو جاتی ہے. ایک نے 150 لیا اور ایک نے 151 لیا، تو 151 جس کے آگے وہ جیت گیا. کیوں؟ کہ وہ اکثریت اس کے ساتھ میں زیادہ ووٹ اس نے حاصل کیے. تو یہاں پر یہی کہ ووٹنگ اور چناؤ میں ایک جاہل ترین شخص کی رائے کا ایک بہت بڑے عالم کی رائے کے برابر ہونا، ایک جاہل کی بھی رائے ایک رائے اور ایک بہت بڑے عالم کی رائے بھی ایک رائے. اللہ رب العالمین کا فرمان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کہ نصیحت حاصل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دماغ والے. بانگے لوگوں کو، اس کا مطلب یہ ہو کہ بانگے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. جو دماغ والے ہیں، جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کیا ویل ایجوکیٹڈ کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں یہ ساری باتوں کو. جو ناخواندہ ہیں، جو بھوج ہیں، جن کے دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا ہے، ایسے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. کن لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی؟ جو عقل مند ہیں ان کو. اس کے علاوہ دوسروں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اور 8ویں چیز یہ کہ معیشت میں سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے مضمرات پر انحصار. سرمایہ دارانہ نظام، اسی پر جو کچھ سرمایہ دارانہ نظام چاہے گا، انہوں نے جیسا اس کو بنا دیا، اس کے اصول و ضوابط جو منضبط کر دیے اس کے مطابق آدمی کرے گا تو پوری طریقے سے معیشت میں اسی کا خیال رکھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کا نہیں. بلکہ اگر آپ یہ جان لو کہ یہ آپ صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ عصر حاضر میں سرمایہ داری اور جمہوریت یہ دو ایسے معبود ہیں، سرمایہ داری اور جمہوریت یہ دو ایسے معبود ہیں جن کی عالمگیر طور پر، عالمگیر پیمانے پر پرستش کی جاتی ہے. عالمگیر پیمانے پر
کیونکہ اب اس سلسلے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سرمایہ دارانہ جو نظام ہے یہ ایک بہت بڑے معنی کو، جیسے جمہوریت کے سلسلے میں کچھ چیزیں، طاغوت کے سلسلے میں ہم جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ایسی ہی لمبی تفصیل اس کو آپ کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے درکار ہے جو کچھ چل رہا ہے اس کے جو کچھ چل رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں. مختصر سی بات ہم آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیں کہ سرمایہ دارانہ یہ جو نظام ہے، اس میں سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت جو تھی اس کی پوری نوعیت کا مکمل طور سے معاشرے میں انحصار ہوتا ہے. جس کے پاس زیادہ ہے وہ لگا کر کے اپنا سب کچھ سب کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. آدمی نے کسی کے ساتھ میں قول و قرار کر لیا کہ بھائی یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اس کو سیٹ کر لیا. سیٹ کرنے کے بعد میں کنڈیشن یہ بن جاتی ہے کہ جو بیچارہ جتنا دبلا ہے وہ اتنا ہی دبلا ہوتا جاتا ہے اور زیادہ دبلا ہو جاتا ہے، اور جو جتنا موٹا ہے وہ اور زیادہ موٹا ہوتا جاتا ہے. اس میں یہ کہہ لیجئے کہ سرمایہ دارانہ نظام وہ نظام ہے جس میں فرد آزادی کا طلبگار ہوتا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیادی قدر کیا ہے؟ اس کی بنیادی قدر کیا ہے؟ آزادی، کلی طور پر آزادی. اور یہی آزادی مغربی فلسفے کی قدر مطلق ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو چاہے خواہش کر سکتا ہے، وہ کسی کا پابند نہیں، وہ آزاد پیدا ہوا ہے، لہذا اسے کسی الہامی ضابطے کا پابند نہیں کیا جا سکتا. لہذا سرمایہ دارانہ نظام وہ نظام ہے کہ جس میں انسان جس قدر کا طلبگار ہوتا ہے وہ آزادی ہے. اور آزادی کا مطلب اور آزادی کی جستجو بنیادی طور پر مارکیٹ میں کی جاتی ہے. اب یہاں پر یہ ہوا کہ کلی طور پر آدمی کی آزادی، کہ آدمی کو اگر اس کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ بھائی مجھے نماز پڑھنا ہے تو اس کی اس آزادی میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو اس نے کیا سمجھ لیا کہ میرے لیے مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے اور میں اس میں کلی طور پر آزاد ہوں. کسی نے کہہ دیا کہ مجھے بے حیائی کرنا ہے، اس کے لیے وہ آزاد. کسی نے کہہ دیا میں ننگا ناچ ناچوں گا، آپ اس کو اشلیل بھی اپنے باتوں میں بیان نہیں کر سکتے. یہ جمہوریت کے اس میں آئے گا. اور اب یہاں پر یہ ہو گیا کہ آپ کلی طور پر آزاد ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا. اب آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو کاروبار میں آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں. آپ چاہے سودی کاروبار کرو، رشوت کا لین دین کرو، جو کرنا ہے آپ کو کرو. آپ کے دماغ میں کہ ایسا کرنا ہے ہم ایسا کریں گے. یہی چیز کو لا کر کے الگ الگ ہم جو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ دینداری نہیں ہے. آدمی نے کیا کیا کہ ایک طرف سے یہ سرمایہ دارانہ نظام کو لے لیا اور یہاں پر کلی طور سے وہ آزاد ہے، اور دوسری طرف عبادت کے طور پر کچھ چیزوں کو اپنے لیے خاص کر لیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے صرف مسجد تک کے مختص ہے، اس کے علاوہ نہیں. اللہ رب العالمین صرف مسجد تک ہے، اس کے علاوہ نہیں. اب ہم جب کاروبار میں باہر نکلے تو ہم جیسا جی چاہے کریں، ہم کلی طور پر آزاد ہیں. اور اس کی مین بنیاد سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، اس میں مین بنیاد اس کی یہ ہے کہ آدمی پوری طرح سے اس میں آزاد ہوتا ہے، پوری طرح سے. اب وہ جیسا اس کا جی چاہے، جو کرنا چاہے وہ آرام سے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا. اس کو کوئی اللہ رسول یاد نہیں دلا سکتا، اس کو کوئی یہ نہیں یاد دلا سکتا کہ قرآن میں ایسا مذکور ہے یا حدیث میں ایسا مذکور ہے. اس کو کلی طور پر آزادی مل چکی ہوتی ہے. 9ویں مقام پر ہم نے یہ رکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور پارٹیوں کی تشکیل کی مکمل آزادی،
کہ اگر آپ جمہوریت میں ہیں تو سیاسی جماعت اور پارٹیوں کی تشکیل کی آپ کو مکمل آزادی ہے. وہ جماعتیں اور پارٹیاں خواہ کسی بھی عقیدہ و فکر اور تفردات کی حامل ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں بی جے پی جوائن کرنا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کانگریس ہم کو جوائن کرنا ہے، یا ہمارے ہت میں یہ بہتر نہیں ہے، ہمارے ہت میں یہ بہتر نہیں ہے، ہمیں کوئی ایک الگ پارٹی بنانی چاہیے، تو ایسی صورت میں آپ اپنی الگ پارٹی بنا سکتے ہیں. اس کا نام آپ MIM بھی رکھ سکتے ہیں، MIM بھی رکھ سکتے ہیں. رکھ ہی دیا ہے کسی نے. گویا پوری طرح سے وہ آ کر شکار ہو گیا کس کا؟ نظام جمہوریت کا. اس طرح سے وہ اسلام جو اس کو فکر اور اسلام جو اس کو طریقہ دینا چاہتا ہے، اسلام جو اس کو سوچ اور فکر دے رہا ہے، اس سوچ اور فکر سے الگ ہو گیا. لیکن جمہوریت نے جو سوچ، جمہوریت نے جو فکر اس کو دی کہ بھائی آپ کو کلی طور سے آزادی، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، یہ جماعت میں نہیں سمجھ میں آتی، وہ جماعت میں نہیں سمجھ میں آتی، آپ اپنی ایک الگ جماعت بنا کر کے قائم کر سکتے ہیں. اس چیز کا شکار آدمی ہو گیا. اب اگر اس کے بعد بھی اگر یہ کنڈیشن ہے کہ آپ اس حالت میں ہو کہ آپ اپنی کوئی جماعت نہیں بنا سکتے، تو آپ نردلیے امیدوار کی حیثیت سے آپ چناؤ میں شریک ہو سکتے ہیں، اپنا ایک الگ وجود، اپنا ایک الگ مقام بنانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے نردلی امیدوار بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور الگ الگ نئی پارٹیاں بنا کر بھی آدمی الگ الگ نئی پارٹیاں بنا کر بھی آدمی چناؤ میں شریک ہوتا ہے اور چناؤ لڑنے لگتا ہے، کیونکہ اس میں کلی طور پر آزادی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، جمہوریت کے سلسلے میں یہ جو 9 نکات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان کو اگر موٹے انداز میں اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کلی طور پر اسلام کی مخالفت میں ہے، کسی بھی طرح سے اسلام کی تائید میں نہیں. لیکن اگر آدمی یہ بولے کہ مولانا صاحب آپ نے یہ جو ابھی بات کہی کہ نامانکن پتر نہ بھرا جائے، جبکہ قرآن کے اندر یہ خود موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دیجئے، انی حفیظ علیم، کیونکہ میں جاننے والا ہوں اس سلسلے میں. اب جو آدمی جس سلسلے میں جاننے والا ہو، جس سلسلے میں وہ جاننے والا ہو اور مہارت اس چیز میں رکھتا ہو، تو اس سلسلے میں اسے انٹرفیئر کرنا چاہیے اور وہ نامانکن پتر اس میں بھر سکتا ہے. وہ مولوی لا کر کے نامانکن پتر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات کو لا کر نقل کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو مکمل کیا گیا ہے. آپ سے جو مواخذہ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت پر عمل کے مطابق ہوگا، اور اس سے پہلے کہ جو دیگر انبیاء ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دیگر جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام گزر چکے ہیں ان کے بارے میں کچھ انکار کر رہے ہیں، ایسا نہیں. ان کی جو بھی باتیں شریعت محمدی سے ٹکرائیں گی، ہم اولیت اور ترجیح دیں گے شریعت محمدی کو، اور اگر شریعت محمدی سے ان کی کوئی بات نہیں ٹکراتی تو ہم ان کی باتوں کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے. اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ فائنل اتھارٹی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو ان کے زمانے میں یہ حال تھا کہ بہن بھائیوں کے درمیان میں نکاح ہو جاتا تھا. اگر ویسا ہی دلائل دے کر کے آپ نبیوں کی طرف منسوب کر رہے تو ان کے زمانے میں ایسا نکاح ہوتا تھا. آپ اپنے زمانے میں بھی ایسا کرو، کیونکہ نبیوں کے زمانے میں ایسا ہوتا چلا جائے. اس سلسلے میں آپ کیا جواب دیتے ہو؟ آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں ہوتا. اور جو دوسری چیزیں تھیں، بہت سی ایسی چیزیں جو دوسری شریعتوں میں تھیں، جیسے مال غنیمت حلال نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کے لیے اس کو حلال قرار دیا گیا ہے. تم حلال نہ مانو اس کو، تم حلال نہ مانو مال غنیمت کو. اب مال غنیمت کی کیا بات کریں؟ ان کے پاس تو ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ بھائی جیسا بھی جو کچھ ہے مل جل کر کے کام کرو.
तुम भी खुश, हम भी खुश, कुरान बयान करता रहे अलग कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमा बैनहुम, कुरान ये बयान फरमा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वल्लज़ीना माअहू आमनू माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, उनके साथ जो है यानी सहाबा इकराम, उनका हाल ये है कि वो कुफ्फार पर सख्त है, रुहमा बैनहुम आपस में है तो नर्म है, हो हल्का यारा तो बारेशम की तरह नर्म, रज में हक बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। लेकिन यहां पर आज के मोमिन का मसलक परस्त आदमी का हाल यह है कि रज में हक बातिल हो तो बारेशम की तरह नर्म और हो हल्का यारा तो बारेशम की तरह गर्म। अपनों के दरमियान सारी दादागिरी, फौलाद बन जाते हैं और सारे लड़ाई झगड़े वहीं पर, अल्लाह रसूल एक तरफ। लेकिन जब बात आ जाती है निजाम तागूत की, निजाम जमहूरियत की और कुफ्फार की, तो उनके साथ दोस्ती और यारी सब चल रही। क्या हाल है तुम्हारा, किस मकाम पर हो तुम, तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुम्हारी मिसाल क्या बयान की गई कुरान में? बिल्कुल जो मिसाल बयान की गई है उसके अपोजिट हो तुम, उसके मुखालिफत में हो। अब जब तुम्हारा अमल ये है तो अब तुम ये चाहो कि तुम्हारे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कबूल फरमा ले। तूफान ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी की इबादत को कहां कबूल फरमाएगा जो हर बात में ख्याल रख रहा है बातिल का और सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने? कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी की इबादत को कबूल कर सकता है? तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपके सामने रखी। इस सिलसिले में आगे और हमारे बयानात आपके सामने आते रहेंगे। जल्द ही इंशाअल्लाह ये जो तागूत वाला जो सिलसिला है कुछ और पार्ट्स होंगे, 10-15 पार्ट्स, और 10-15-20 जो भी पार्ट हो जाएं उसके बाद में हम दरस कुरान या सीरत नबवी के ऊपर हमारे प्रोग्राम चलेंगे। जिन लोगों को भी ये चीज़ें समझ में ना आ रही हों तो वो कमेंट में वो चीज़ें पूछ सकते हैं जो उनको समझ में नहीं आ रही हैं। इंशाअल्लाह उनकी बात को वाज़े करने की कोशिश की जाएगी। जो लोग चैनल को चला रहे हैं उसके जिम्मेदार हैं, जो उनकी निगरानी में चल रहा है, उन लोगों के ऊपर ये ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो वो पहुंचा दें, ताकि जो भी सवाल कर रहे हैं बाहर के लोग या यहाँ के लोग जो यहाँ पे आकर सवाल नहीं कर सकते, उनके सवालों का जवाब हम अगले दर्स में दे सकें। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, आमीन या रब्बल आलमीन। लोगों का रद्दो कबूल हरगिज़ हक़ व बातिल का मेयार नहीं है। लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकना और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाती रहे। हमारा काम हर हाल अंधेरों में चिराग जलाना ही है और हम मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। हम इससे खुदा की पनाह मांगते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग जलाते जलाते मर जाएं। ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी है, नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी है। हवा के रुख पर उड़ने वाले खसो खाशात और पानी के बहाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ और हर रंग में रंग जाने वाले बेरंगों के लिए नहीं उतरी है। ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते हो, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते हैं।